دعوت خطاب دینا حضرت مولانا علامہ طارق محمود زانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اے تو انہوں یاد تازہ کران گے لاما صاحب دی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سمیع بصیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں، جن کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اپنے بھائی حافظ عبد الرؤوف یزدانی حفظہ اللہ کا، اور دعا گو ہوں کہ الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علالت کے باوجود میں نے ان سے درخواست کی ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حفظہ اللہ کا بیٹا ابھی رستے میں مجھے پتہ چلا ہے چھت سے گرا ہے، دونوں بازو بھی ٹوٹ گئے ہیں اور سر کی بڑی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت
اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کو بتاؤں کہ حق پر کون ہے۔ انشاءاللہ بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ کوشش کروں گا دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اس بات سے آگاہ و آشنا کروں کہ حق پر کون ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ اب بات دلائل سے بنتی ہے، دعوے سے نہیں بنتی۔ دلائل پوچھو، براہین پوچھو، شواہد پوچھو کیا ہے، تو کوئی ہمیں کسی طرف لے جاتا ہے، کوئی کسی طرف لے جاتا ہے۔ فقط مسلک اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ لوگوں کو دلائل و براہین بھی دیتے ہیں، یا رب کے قرآن سے دیتے ہیں، یا جناب محمد کے سچے فرمان سے دیتے ہیں۔ اور میں اس بات کو اللہ کے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح المسلم کے اندر بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خلفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل۔ کائنات کے امام نے کہا لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ لا یزالو کے الفاظ ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیشہ کیا مطلب؟ میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک، صلی اللہ، میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک میری امت کا ایک گروہ علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اب ذرا سوچئے، اب ذرا غور و فکر کیجئے، کائنات کے امام نے کہا میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ مجھے
عدل اور انصاف سے بتلائیے، حنفی گروہ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ بولیے۔ مالکی، شافعی، حنبلی کوئی گروہ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، اعلم ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی ہجری سے پہلے ان کا دنیا میں وجود، بولو جو وجود نہیں تھا۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد یہ گروہ معرض وجود میں آئے۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں محمد سے لے کے قیامت کی، یہ رسول اللہ کے 400 سال بعد آئے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ علی الحق، حق پر قائم رہیں گے۔ اب بتاؤ حق کیا ہے جس پہ قائم رہنا ہے؟ حق کس کا نام ہے؟ کوئی آئے دلائل و براہین کی دنیا میں صبر کرتا ہوا ہمیں آ کے بتائے حق کس کا نام ہے، حق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے۔ اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، اہل حدیث کی مساجد میں آؤ، اہل حدیث کے پروگرام میں آؤ، اہل حدیث کے خطیب و ادیب کے پاس آؤ، اہل حدیث کے شیخ کے پاس آؤ، وہ تمہیں بتائیں گے حق کس کو کہتے ہیں جس پہ امت نے قائم رہنا ہے، حق کس کا نام ہے۔ اور اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، مسلک اہل حدیث کی ہر دلیل یا رب کے قرآن سے ہوتی ہے یا محمد کے سچے فرمان سے ہوتی ہے۔ اللہ کیوں؟ مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام بھی نہیں ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کا نام بھی نہیں ہے، کسی کو رگیدنے کا نام بھی نہیں ہے۔ کیا ہے مسلک اہل حدیث؟ وہ اہل حدیثوں کو چھوڑو، مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کے اعلان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کا، مسلک اہل حدیث نام ہے سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا، اور مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا،
فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، شرافت کا، سخاوت کا مسلک اہل حدیث نام ہے، محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ وہ اہل حدیثوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو، دنیا کو بتایا کرو، مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ایسی شان کا۔ کیا کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ میں محمد سے لے کے قیامت تک کس پر قائم رہے گا؟ اونچی کہو کس پر؟ اب میرا سوال ہے، حق کیا ہے؟ بتلاؤ۔ فقہ حنفی کا نام حق ہے، مالک و شافعی کا نام حق ہے، فقہ جعفری کا نام حق ہے؟ نہیں، آؤ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے حق نام ہے یا عرش والے کی کتاب کا نام ہے یا مدینے والے محمد کی حدیث کا نام ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن حق ہے؟ قرآن کہو اونچی، قرآن کسی میں ہے جرت جو کہے قرآن حق نہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ آسمان والے نے کہا ان سے کہو ایمان لاؤ، کہتے جی لائے ہیں ایمان جو ہماری طرف آئے، اور انکار کرتے ہیں وَيَكْفُرُونَ کس کا؟ وَرَاءَهُ جو ان کے بعد آیا۔ تورات انجیل کے بعد کیا آیا ہے؟ بولو، تورات انجیل کے بعد کیا آیا ہے؟ اللہ میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے بعد قرآن آیا، یہ نہیں کہا، کہا وَهُوَ الْحَقُّ۔ ان کے بعد کیا آیا ہے؟ اونچی کہو کیا آیا ہے؟ تمہیں اپنے مسلک کی صداقت کا پتہ نہیں، تمہیں اپنے مسلک کی حقانیت کا پتہ نہیں، دل کی تختیوں پہ لکھ لو، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کر لو، اور اس سچے اور سچے پیغام کو لے کر میدان عمل میں نکلو، اور ملک میں مسلک کا غلغلہ مچا دو، اور محمد کی عظمت کا جھنڈا لہرا دو، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا دو۔ پہنچاؤ گے اور پہنچاؤ گے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی دے لیجئے؟ چلو کوئی گل نہیں، مولویاں بھی کھانی برابر ہی ہے۔ کہ مولوی بغیر کھاتے ہیں نہ بول سکتے، تسی کیوں نہیں بولتے؟ تو پابندی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بولنا ہے، پاکستان کی گلی گلی بولنا ہے، اور ہر وہ بول بولنا ہے جو علامہ ظہیر بولتے رہے ہیں، حبیب الرحمان بولتے رہے ہیں، مسلک کا وہ بول بولیں گے، کہو انشاءاللہ، مسلک کا وہ پیغام پہنچائیں گے، اور ثابت کریں گے قرآن و سنت سے محبت کرنے والا کٹ سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، کتاب و سنت سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ ان کے بعد کیا آیا؟ وَهُوَ کیا آیا ہے؟ حق ہے، قرآن کا دوسرا مقام
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سینہ اطہر پہ اللہ نے جس کتاب کو اتارا ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. وہ کیا ہے؟ حق کیا؟ قرآن کیا ہے؟ حق کیا؟ اب نبی کا فرمان اٹھاؤ، سنن نبی داؤد کو، سنن دارمی کو، مسند احمد کو، جناب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، امام کائنات جناب محمد کا یہ صحابی رسول اللہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتا ہے اور آقا کائنات کی ایک ایک بات کو غور سے سنتا ہے. صرف سنتا ہی نہیں، کائنات کے امام کی ایک ایک بات کو لکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور قریشیوں نے دیکھا رسول اللہ جو بولتے ہیں یہ تحریر کرتا جاتا ہے. کائنات کا امام کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، یہ ہر بات لکھ رہا ہے. عبداللہ کو روکا، چھوڑ دو، ہر بات نہ لکھا. جناب عبداللہ آج رسول اللہ کی مجلس میں آئے، کائنات کے امام کے سامنے تشریف فرما ہوئے. کیا دیکھا؟ رسول ہاشمی نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، عبداللہ لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ آقا قریش والوں نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں رک گیا ہوں. اب نبی نے کیا کہا؟ فقال اکتب، فقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ، پکڑ قلم کاغذ اور لکھ. میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں محبوب؟ ما یخرج منہ الا حق، ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ لکھا کر، میں غصے میں بولوں پھر بھی لکھ، میں خوشی کے عالم میں بولوں پھر بھی لکھ، میں اپنوں سے بولوں پھر بھی لکھ، بیگانوں سے بولوں پھر بھی لکھ. آقا کیوں؟ فرمایا محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. قرآن بھی حق، حدیث بھی، قرآن بھی حق، حدیث بھی حق. اب فیصلہ کرنا ہے یہ حق ہے کس کے پاس؟ آج یہ حق ہے کس کے پاس؟ کتاب و سنت کے وارث کون؟ قرآن و حدیث کے ماننے والے کون؟ لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، کسی کو رگیدنے کی بات نہیں ہے. دعوت فکر دے رہا ہوں اور دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. اور میرے بھائی سوچ تو صحیح، تلاش کر تو صحیح، ڈھونڈ تو صحیح، دے لینا گالیاں، کہہ لینا برا، جو جی میں آئے بول لینا، لیکن تلاش تو کر. یہ حق آج ہے کس کے پاس؟ اس حق پر قائم کون ہے؟ کرو گے تلاش؟ یہ ایک شخص نے آج سے 1300 سال پہلے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تلاش شروع کی. جاؤ علامہ خطیب بغدادی کی کتاب شرح اصحاب الحدیث اٹھاؤ. علامہ خطیب بغدادی نے لکھا، محمد بن عباس مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے خلیفہ ہارون رشید کو کہتے ہوئے سنا. خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟
اس نے کہا طلبت اربعۃ فوجدتها فی اربعۃ، میں 4 چیزوں کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلا کہ تلاش کروں 4 چیزیں کس کس گروہ کے پاس۔ کتنے سو سال پہلے؟ اونچی کہو۔ وہ لوگ بھی ذرا تعجب کی اینک اتارے، کانوں سے روئی کے بڑے نکالے، جو کہتے ہیں یہ وہابی کل آئے۔ اہل حدیث 100 سال پرانے ہیں، میں تمہیں بات 100 200 400 500 سال پرانی نہیں سنا رہا، میں تمہیں بات 1300 سال پرانی سنا رہا۔ کتنے سو سال؟ 1300 سال۔ علامہ خطیب بغدادی نے لکھا، خلیفہ ہارون رشید 4 چیزوں کی تلاش میں نکلا، طلبت اربعۃ فوجدتها فی اربعۃ۔ میں دیکھوں تو صحیح یہ 4 چیزیں کس کے پاس؟ کہتے ہیں پہلی چیز جس کی تلاش میں نکلا، طلبت الکفر فوجدته فی الجہمیۃ، میں کفر کی تلاش میں نکلا، دیکھوں کفر کس کے پاس ہے، تو میں نے اس کو جہمیہ گروہ کے اندر پایا۔ کس کے اندر؟ جہمیہ گروہ کے اندر پایا۔ طلبت الکلام والشغب فوجدته فی المعتزلۃ، پھر میں علم کلام، جھگڑے بکھیڑے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کی تلاش میں نکلا، دیکھو یہ کس کے پاس ہے، فوجدته فی المعتزلۃ، پھر میں نے اس کو معتزلہ گروہ میں پایا۔ پھر کہتے ہیں طلبت الکذب، میں جھوٹ کی تلاش میں نکلا کہ دیکھوں جھوٹ کس گروہ کے پاس ہے، فوجدته عند الرافضہ، جھوٹ کو میں نے رافضی گروہ کے اندر پایا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کہتے ہیں اب میں 4تھی چیز کی تلاش میں نکلا۔ کس کی چیز کی؟ 4تھی چیز کی تلاش کیا ہے؟ حق کی تلاش کے لیے نکلا۔ طلبت الحق، میں حق کی تلاش کے لیے نکلا۔ کوئی ہے مائی کلال جو ان الفاظ کو تاریخ کے صفحات سے ہمیں کھرچ کے دکھائے؟ ہے کوئی جو ان الفاظ کو بدل کے دکھائے؟ کیا لکھا علامہ خطیب بغدادی نے؟ کہا طلبت الحق، میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، فوجدتہ مع اہل الحدیث، میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، اللہ کی قسم میں نے حق پایا تو اہل حدیث کے پاس پایا۔ حق کس کے پاس پایا؟ کیا ہے حق؟ قرآن و سنت، قرآن و حدیث بھول جاتے ہو نا؟ کیا کہا؟ طلبت الحق، یہ آج کے الفاظ نہیں، یہ 1300 سال پرانے الفاظ تھے، اور 1300 سال پہلے یہ بات لکھی گئی۔ مجھے بتلاؤ، کہتے ہو 100 سال پرانے ہیں، 1300 سال پہلے خلیفہ ہارون رشید نے یہ الفاظ استعمال کیے، فوجدتہ مع اہل الحدیث، میں نے حق پایا تو اہل حدیث کے پاس پایا۔ حق پایا تو کیا مطلب؟ قرآن حدیث پایا تو کس کے پاس؟ تو ہے ایسا عالم اہل حدیث کا کوئی ایسا سٹیج ہے جہاں سے قرآن و سنت کی آواز نہ آتی ہو؟ قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا جاتا ہو؟ ہمیں کہنے دیں یہ کل آ گیا،
ایک بات امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں بھی لکھی ہے. اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، پتہ ہے کس کے بارے میں؟ امام بخاری کے بارے میں رحمت اللہ تعالی. یہ کتنے سو سال پہلے کی بات ہے؟ 1300 سال، 1350 سال پہلے کی بات. 1350 سال پہلے امام بخاری کی بات امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھی. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ بات کرنے سے پہلے سوچ تو صحیح، تو ہمیں کیا تانا دے رہا ہے؟ تو ہمارے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے؟ امام بخاری سب کو رحمت اللہ تعالی. امام بخاری فرماتے ہیں، میں کہتے ہو کہ یہ نئے ہیں، کل آئے، 100 سال پرانی ان کی تاریخ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی، کہتے ہیں کتبت ان 1080 نفسا، کہتے ہیں میں نے 1080 استادوں سے حدیث پڑھی ہے، 1080 استادوں سے حدیث لکھی ہے، 1080 استادوں سے حدیث سنی ہے. کتنے لوگوں سے؟ کتنے استاد ہیں امام بخاری کہتے ہیں میرے؟ ان 1080 نفس، میں نے خود 1080 استادوں سے حدیث لکھی. کہتے ہیں لیس منہم، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، 1080 میں ایک بھی استاد ایسا نہیں ہے الا اہل الحدیث، جو اہل حدیث نہ. 1080 میں امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد ہیں. 1080 جن سے میں نے حدیث پڑھی، سنی اور لکھی ہے، وہ 1080 میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل الحدیث. 12.5 سال پہلے نکالو اہل حدیث کو، اگر تاریخ سے نکالو گے اللہ کی قسم. اور میں بھی حیران ہوں. اگلی بات جو امام ذہبی نے لکھی ہے، پتہ ہے کیا لکھی؟ انہوں نے 1080 سے حدیث لکھی ہے. اگلی بات انہوں نے لکھی کہ امام بخاری سے 60,000 شاگردوں نے حدیث پڑھی ہے. 60,000 شاگردوں نے حدیث پڑھی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وہ 60,000 شاگرد میرے 60,000 کے 60,000 اہل الحدیث ہیں. نکالو ذرا اہل حدیث کی تاریخ پہ سیاہی مل کے دکھاؤ. کیسے ملو گے؟ بخاری لکھنے والا کون ہے؟ ڈردے پہنچو. کون ہے بخاری لکھنے والا؟ امام بخاری کون ہے؟ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں الا اہل الحدیث، اپنی زبان سے فرما رہے ہیں. بخاری لکھنے والا کون ہے؟ وقت نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں، دلائل کی دنیا میں صبر کر کے بتاؤں. امام بخاری اہل حدیث، امام مسلم اہل حدیث، امام ترمذی اہل حدیث، امام نسائی اہل الحدیث، اور امام ابن ماجہ اہل الحدیث، امام احمد ابن حنبل اہل الحدیث، امام مالک اہل الحدیث، امام شافعی اہل الحدیث، اور امام ابو حنیفہ بھی اہل الحدیث. اللہ کی قسم کبھی وقت ہوا تمہیں بتاؤں گا، پہلی صدی ہجری سے لے کر 15ویں صدی تک کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس میں اہل حدیث موجود ہو، جس میں اہل حدیث موجود نہ ہو. آپ میری طرف دیکھیں بھائی، خاموشی سے باہر بیٹھے، خاموشی سے. آپ میری بات سنو، چھوڑے ہوئے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟
کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لاؤ حق کیا ہے، ہمیں پڑھاؤ، سمجھاؤ، سناؤ، دکھاؤ. حق کیا ہے، ثابت کرو. حق کیا ہے؟ حق قرآن اور حدیث کا نام ہے. کہ آؤ، اگر قرآن اور حدیث کا نام حق ہے، آؤ تلاش کرے قرآن و حدیث کس کے پاس ہے. جب تلاش کے لیے نکلو گے، ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے، اس کے گزرے دور میں اگر حق کی تلاش کے لیے نکلو گے، آج بھی باوجود اس کے ہمارے اندر بڑی غلطیاں، بڑی خطائیں، بڑے گناہگار، لیکن آج بھی قرآن و سنت ملے گا تو اہل حدیث کے دروازے سے. سچا اور سچا قرآن و سنت کا سودا ملے گا تو کس کے دروازے سے؟ اہل حدیث کے دروازے سے. آؤ، اسی لیے ہم ٹھوک کر کہتے ہیں، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں. ہم نے اپنے مرشد و مخدوم کو دیکھا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دیکھا، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی کو دیکھا ہے رحمہم اللہ. ہم نے دیکھا انہوں نے سینہ ٹھوک کر، انہوں نے گلی کوچے اور بازار میں کھڑے ہو کر دنیا کو یہ بتایا ہمارا مسئلہ قرآن و سنت ہے. اس قرآن و سنت کے لیے کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت پہ آنچ آنے دیں گے. پھراؤ، ہم بھی انہی کے ماننے والے، ہم بھی انہی سے محبت کرنے والے، ہم بھی انہی سے عقیدت و ارادہ رکھنے والے. اللہ تو جانتا ہے، ساری کائنات پلٹ جائے، ساری کائنات رخ بدل لے، ہم آج بھی علامہ ظہیر کے قدموں پہ قدم رکھ کے آگے بڑھتے رہیں گے. قرآن و سنت کا غلغلہ مچاتے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، کتاب و سنت کے دشمنوں سے ٹکراتے رہیں گے. کسی کو پتہ نہ چلے، بولو ٹکراؤ گے. قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے. عزم کرتے ہو قرآن و حدیث کا دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. اونچی کہو انشاءاللہ. لوگوں کو پتہ چلے قرآن و سنت سے محبت کرنے والے علامہ کے دیوانے اور پروانے بیٹھے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے قرآن و سنت کے شدائی اور فدائی بیٹھے ہیں. قرآن و سنت یہ چاہنے والے، ماننے والے، پیار کرنے والے بیٹھے ہیں. قرآن و حدیث کا دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے. اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے. چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے. اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے. شوق شہادت کا جذبہ دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے. اس مقصد سے انشاءاللہ ہرگز منہ نہ موڑیں گے. دین حق کو سب دینوں پر غالب کر کے چھوڑیں گے. قرآن و سنت کا پیغام لے کے گھر گھر جاؤ گے. قرآن و سنت کی دعوت گھر گھر پہنچاؤ گے. قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے. ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اٹھاؤ، ایک میں محمد کا فرمان اٹھاؤ. لوگ فیضان سنت اٹھاتے ہوئے، فضائل اعمال اٹھاتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں، شرماتے نہیں. اور تو کتاب و سنت کو تھامتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ اٹھ کتاب
کتاب و سنت کا پیغام لے کے ہشام الہی شہید اور ابتسام الہی شہید تجھے بلا رہا ہے، تجھے آواز دے رہا ہے، آؤ میدان عمل میں نکلے، اپنے بابا شہید کی طرح میدان عمل میں نکل کے دنیا کو بتائے قرآن و سنت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، محمد کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے رہیں گے، ختم نبوت کے اس ملک میں جھنڈے اٹھا کے رہیں گے۔ عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہو، فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو، ان تھوڑے بولے، اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو، میدان میں آنے کے لیے تیار ہو۔ مجھے اپنے جوانوں پہ حیرانی آتی ہے۔ میں رات ایک فلسطینی نوجوان کا انٹرویو سن رہا تھا اور اس نے اینکر نے اس سے سوال کیا، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اور نوجوانوں، آج ہماری سوچ کیا ہے، آج ہماری فکر کیا ہے، آج ہماری لگن کیا ہے، آج ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، آج ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ آج ہمیں لوریاں دے کے سلا دیا گیا ہے، آج ہمیں دور اس راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس نوجوان سے پوچھو تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اس فلسطینی نوجوان مجاہد نے کہا، میں سفارت نہیں چاہتا، وزارت نہیں چاہتا، مال و دولت نہیں چاہتا، میں اس کائنات میں حکومت نہیں چاہتا۔ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اور تو جوان ہے، کاروبار چاہتا ہے، ثقافت چاہتا ہے، تجارت چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے؟ کہا نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے پوچھا پھر چاہتا کیا ہے؟ کہا میں رب کے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، رب کے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ پتہ ہے اس نے آگے سے جواب کیوں دیا؟ کیا دیا؟ شاید ہمیں بھی حیا آ جائے، شاید ہمیں بھی شرم آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ اس نے کہا تیرے بڑے کون ہیں؟ اس نے کہا میرا بڑا پوچھتے ہو، میرا بڑا ٹیپو سلطان ہے، میرا بڑا سلطان محمود غزنوی ہے، میرا بڑا صلاح الدین ایوبی ہے، میرا بڑا محمد ابن قاسم ہے، میرا بڑا طارق ابن زیاد ہے، میرا بڑا حضرت علی ہے، اور میرا بڑا عمر ابن خطاب ہے۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہمارے بڑے کون ہیں؟ کون ہے ہمارے بڑے؟ پتہ ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور مومن و مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے بھی ہمارے پاس آئے۔
کیسے مسلمان ہیں؟ اور مومنو اٹھو، میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر مومن و مسلمان، جہاں مومن و مسلمان ہے وہاں مجاہد بھی ہے۔ بولو وہاں اونچی کہو، وہاں مجاہد بھی ہے۔ اے مجاہد، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجاہد ہو؟ اے جہاد کرو گے، اسلام کے غلبے کے لیے لڑو گے، مسلمانوں کے لیے لڑو گے، اپنے حکمرانوں کو ان کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کرو گے، انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا۔ میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے ہیں ایک دن آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک صدی آئے گی، وہ صدی اہل حدیث کی آئے گی۔ لوگوں وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا کتاب اللہ کا لہرائے گا یا سنت رسول اللہ کا لہرائے گا۔ اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے بتلاؤ، اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہو، سعی کرنے کے لیے تیار ہو، جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا ہے میرے سمیت اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔